لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بدعت کے جواز پر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، تو آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا اس سے شریعت کے اندر اضافہ یعنی بدعت کو کوئی جگہ مل سکتی ہے یا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ دیکھا کہ جنگ یمامہ میں تقریباً 700 قرآن کے حافظ صحابہ موجود تھے، تو اگر اسی طرح جہاد و قتال کا یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ صحابہ شہید ہوتے رہے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، تو اس طرح حفاظت قرآن میں خاصی دشواری پیش آئے گی۔ تو اس سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یعنی اگر اسی طرح حفاظ صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کیسے ممکن ہو سکے گی، اس لیے قرآن کو ایک کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے تو یہ کام بہت اچھا ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام بہتر ہے۔ یہاں آپ ایک چیز غور کریں کہ ابو بکر صدیق ایک ضرورت کے تحت قرآن کو جمع کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ کوئی نیا کام نہ ہو جائے، کیونکہ نئے کام کی سنگینی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن چکے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھل گیا اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے تو اپنی گفتگو سے میرے سینے کو روشن کر دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ چونکہ آپ کاتب وحی بھی ہیں تو اس لیے قرآن کو آپ ایک جگہ پر یعنی کتابی شکل دے دیں، اس کو جمع کریں۔ جب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی تو وہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، مجھے اگر کسی پہاڑ کے نقل کرنے کی تکلیف دیتے تو یہ قرآن کی جمع کرنے سے میرے لیے آسان تھا۔ سیدنا زید فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، آپ وہ کام کس طرح کرتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ بہتر ہے۔ یعنی یہاں سیدنا زید بھی اس کام سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کے اندر اضافہ نہیں تھا، قرآن کے اندر اضافہ نہیں کرنا تھا، صرف اس کو ایک کتابی شکل دینا تھا۔ تو صحابہ تو اتنا ڈرے اور پھر انہوں نے قرآن کو جمع کر دیا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اللہ کی طرف سے سینہ کھل گیا اور یوں قرآن کو جو سفید کھجور کی شاخوں پر، سفید پتھروں پر اور لوگوں کے سینوں سے جو ہے قرآن کو اکٹھا کیا گیا اور یوں قرآن کو ایک کتابی شکل دے دی گئی۔ تو یاد رہے کہ یہ شریعت کے اندر اضافہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ضرورت تھی کہ قرآن کے الگ الگ صفوں کو جمع کر کے انہیں کتابی شکل دے دی گئی۔ تو اس سے جو لوگ دن بدن شریعت کے اندر اضافے کر کے اور اس پر ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں اور ہر بدعت کو جائز قرار دیتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے اور اس کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔